معزز حاضرین و سامعین، آج کی اس گفتگو میں ہم قربانی کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ قربانی ہے کیا۔ قربانی خاص جانور کو خاص دن بنیت تقرب اللہ ذبح کرنا قربانی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی سنت ہے، جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے باقی رکھی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو مختلف احادیث طیبات کے اندر قربانی کی فضیلت اور اہمیت اللہ کے محبوب نے اجاگر کی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو احادیث طیبات پیش کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث طیبہ ابو داؤد، جامع ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس کو روایت کرتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خون بہانے سے، یعنی جو آپ جانور قربان کر رہے ہیں اس کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارا نہیں ہے۔ اور قربانی کا یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام قبولیت کو پہنچ جاتا ہے، لہٰذا تم قربانی کو خوش دلی سے کرو۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ قربانی میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نیت سے کبھی بھی قربانی نہ کریں کہ ہم اس قربانی کو اپنا فخر بنانے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر اپنا بڑا پن ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے تو لہٰذا ہمارا جانور بھی اتنا بڑا ہے۔ یہ بات بالکل بجا ہے کہ آپ اچھا جانور خریدیں، صحت مند جانور خریدیں، اعلیٰ قیمت والا جانور خریدیں، لیکن وہ جانور جو آپ خرید رہے ہیں وہ جانور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ خریدیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو قربان کرنا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانور کے حوالے سے کہ سب سے اعلیٰ قربانی وہ ہے کہ جو قیمت کے لحاظ سے اعلیٰ ہو، یعنی جو جانور قیمتی ہو، مہنگا جانور ہو، اور دوسری صفت آپ نے بیان فرمائی کہ وہ جانور جو فربا ہو، یعنی جو صحت مند ہو، جس کے اندر گوشت زیادہ ہو، طاقتور ہو۔ تو ایک اور حدیث طیبہ میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا کی ہے، وسعت کے باوجود وہ قربانی نہیں کر سکتا، وہ قربانی نہیں کرتا، تو ایسا شخص ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ تو اب آپ یہاں پر توجہ کریں کہ جو شخص طاقت کے ہوتے ہوئے بھی قربانی نہیں کر رہا تو حضور نے منع فرما دیا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم سے الگ ہے، کیونکہ مسلمان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کو واجب کر دیا ہے۔ تو اس لیے اس قربانی کو خوش دلی سے کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اس کی فضیلت اور اہمیت میں جو ہے نا درجنوں احادیث طیبات موجود ہیں، لیکن مختصر اور اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس گفتگو میں اتنا ہی کافی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اخلاص اور محبت سے اپنی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔